میں اپنی بیٹی کو لے کر چاند رات کو شاپنگ کرنے گیا تو میری بیٹی گم ہو گئی۔ میری روح لرز گئی۔ 15 سالہ بیٹی کسی کے ہتھے چڑھ گئی۔ گھر پر صفے ماتم بچھ گئی۔ عید کے تیسرے دن اچانک رات کو دروازے پر دستک ہوئی تو روح لرز گئی۔ بیٹی کے دو عید سے پہلے میری مصروفیات بہت زیادہ بڑھ چکی تھیں۔ میری بیوی مجھے عید کی خریداری کے لیے کتنے روز سے کہہ رہی تھی۔ بیوی کو میں نے پیسے دے کر اکیلے جانے کا کہہ دیا، مگر میری بیٹی فرحین ضد پر ڈٹ گئی۔ چھوٹی تھی تو اسے میں خود بازار لے جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ ہر سال میرے ساتھ جا کر عید کی تیاری کرتی تھی۔ اس سال بھی وہی ضد کرنے لگی۔ میں نے بیٹی کو سمجھایا، اب وہ 15 برس کی ہو چکی ہے، جوان ہے، اسے اپنی ماں کے ساتھ جا کر خریداری کرنی چاہیے، مگر وہ ابھی تک بچی بنی رہتی تھی۔ بولی، عید کی خریداری میں صرف ابو کے ساتھ جا کر کروں گی، ورنہ مجھے کپڑے نہیں چاہیے۔ ناراض ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ اکلوتی بیٹی تھی، سختی کرنا تو دور کی بات، میں اس کی کسی بات سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بہت حساس تھی، چھوٹی سی بات کو محسوس کرتی تھی۔ صرف بیٹی کی خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالنے کی بہت کوشش کی، مگر وقت نہیں نکل پا رہا تھا۔ گھر کا ضروری سامان تو میں نے بیوی کو پہلے لا کر دے دیا تھا۔ میری بہن کے ساتھ جا کر میری بیوی نے اپنی خریداری بھی کر لی تھی۔ میری بیٹی کی شاپنگ پھر بھی رہ گئی۔ چاند رات میں اپنی بیٹی کو بازار لے کے آ گیا۔ وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ وہ 15 سال کی ہو چکی تھی، نہایت خوبصورت اور معصوم تھی، دیکھنے والوں کو جوان لگتی تھی، لیکن میں جانتا تھا وہ ابھی تک اندر سے بچی ہی تھی۔ ہر دکان پر جا کر چیزیں دیکھنے لگی۔ میں اس کی خوشی دیکھ کر اپنی تھکن بھلا گیا تھا۔ اسے یہی رونق دیکھنے کا شوق ہوتا تھا۔ میری بیوی اس کے معاملے میں بہت محتاط عورت تھی۔ وہ ہمیشہ مخصوص دکان پر جا کر خریداری کرتی تھی اور سیدھی گھر لوٹ آتی تھی۔ اسے بازار میں یہاں وہاں گھومنا پسند نہیں تھا، نہ وہ زیادہ رش والی جگہ پر جاتی تھی۔ میری بیٹی کو اس لیے اپنی ماں کے ساتھ بازار جانا پسند نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ جانا پسند کرتی تھی، کیونکہ میں اسے بازار میں آزاد چھوڑ دیتا تھا۔ وہ بازار میں پہلے وہاں تتلی کی طرح گھومتی تھی اور میں خاموشی سے اس کے پیچھے چلتا رہتا تھا۔ میری بیوی مجھے ٹوکتی تھی کہ ایسا نہیں کیا کرو، بیٹیوں کو یوں بازار میں آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے، اب وہ جوان ہے، اس کا بازار کی رونق سے کیا لینا دینا ہے۔ میری بیوی کو بہت وہم ہوتا تھا۔ وہ سوشل میڈیا میں عجیب و غریب واقعات دیکھتی رہتی تھی اور خوف کا شکار رہتی تھی، لیکن میں اسے کہہ دیتا کہ میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، بڑی ہوگی تو پردہ ہونے کے بعد وہ بازار میں گھوم نہیں سکے گی، چاند رات کی رونقیں نہیں دیکھ سکے گی۔ میں تب نہیں سمجھتا تھا کہ میری بیوی کی احتیاط کتنی اچھی بات تھی، مگر میں لاڈ پیار میں بیٹی کا نقصان کر رہا تھا۔ میں بہت لاپرواہ مرد تھا۔ مجھے لگتا تھا جب تک انسان خود اچھا ہو اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی میں آزاد خیال تھا۔ بیٹی 15 برس کی ہو چکی تھی۔ اسے پردہ نہیں کروایا، بازار لے جاتا تھا، اس کا ہر شوق پورا کرتا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میری یہ لاپرواہی میری بیٹی کی زندگی برباد کر دے گی۔ عورتیں اس معاملے میں بہت سمجھدار ہوتی ہیں۔ اگر میں بیوی کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا تھا، بیٹی کے ساتھ بازار جاتا، ہم دونوں باپ بیٹی مختلف اسٹال پر گھومتے، چیزیں پسند کرتے اور گول گپے کھاتے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ہر آزادی دی ہوئی تھی، اس کا دوست بن کر رہتا تھا۔ اس روز بھی چاند رات کی رونق دیکھتی وہ خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی۔ اس کی ہنسی مجھے سکون دے رہی تھی۔ نہیں جانتا تھا وہ اس کی زندگی کی آخری مسکراہٹ تھی۔ میں نے اس کے لیے اس کی پسند کی خریداری کی۔ چوڑیوں کے لیے ہم جس دکان پر گئے وہاں بہت زیادہ رش تھا۔ میں نے بیٹی سے کہا کہ ہم کسی اور دکان پر چلتے ہیں، اپنے لیے جوتے خریدنے تھے۔ سامنے جوتوں کی دکان تھی۔ میں نے بیٹی سے کہا کچھ دیر کے لیے جوتے خریدنے اس دکان تک چلتے ہیں، پھر واپس آ جائیں گے، مگر بیٹی وہیں کھڑی رہی۔ اس دکان پر انوکھی قسم کی کوئی چوڑیاں آئی ہوئی تھیں جس کے لیے سب لڑکیاں جمع تھیں۔ میری بیٹی بھی وہی چوڑیوں کی ضد کرنے لگی۔ بولی، ایسا نہ ہو ہم یہاں سے جائیں اور چوڑیاں ختم ہو جائیں۔ وہ اپنی جگہ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہمیں بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں تھک چکا تھا، جلد از جلد خریداری مکمل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے نہ جانے کیا سوچ کر بیٹی سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم یہیں پر رکو، میں اپنے جوتے خرید لیتا ہوں، کیونکہ جوتوں کی دکان بالکل سامنے تھی۔ میں بیٹی کو بھی دیکھتا رہتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میری بیٹی بھی مان گئی۔
میں مطمئن تھا کہ بڑی دکان میں بھلا میری بیٹی کو کون نقصان پہنچا سکتا تھا۔ دکان میں باقی لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ اتنا رش تھا کہ میں بے خوف ہو گیا۔ کوئی میری بیٹی کو تنگ نہیں کرے گا۔ میں نے بیٹی کو ہدایت دی کہ اپنی جگہ سے مت ہلنا اور کسی سے غیر ضروری بات نہیں کرنا۔ وہ مجھے تسلی دینے لگی کہ وہ سمجھدار ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ جوان تھی۔ میں سامنے موجود جوتوں کی دکان پر چلا گیا۔ سامنے میری بیٹی، میں اسے بار بار دیکھتا رہا۔ کبھی دور سے مجھے ہاتھ ہلا کر اشارہ کرتی، بار بار ہنستی تھی۔ بیٹی کی معصومیت پر میں مسکرانے لگا۔ وہ اس روز بہت خوش تھی کہ میں نے اس کی ہر خواہش پوری کی اور اسے چاند رات کی ساری رونق دکھائی تھی۔ دکاندار جوتے لایا تو سائز چیک کرتے ہوئے میرا دھیان بیٹی سے ہٹ گیا۔ میری دکاندار کے ساتھ جوتے کے سائز پر بحث ہونے لگی۔ مجھے جو جوتا پسند آیا اس میں میرے پیر کا صحیح ناپ نہیں تھا۔ وقتی طور پر میرے دماغ سے بیٹی کا خیال نکل گیا، مگر جب جوتے خرید کر میں نے دکان سے نکلتے ہوئے چوڑیوں کی دکان میں دیکھا تو میری بیٹی سامنے موجود نہیں تھی۔ میں گھبرا گیا۔ مجھے لگا وہ دکان میں اندر کہیں موجود ہوگی۔ میں تیزی سے چوڑیوں کی دکان پر پہنچا۔ اس رش شور میں میں نے بیٹی کو پکارا، مگر میری بیٹی کہیں موجود نہیں تھی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ میری بیٹی غائب ہو چکی تھی۔ نہ سامنے تھی، نہ میری پکار کا جواب دے رہی تھی۔ میرا پورا وجود بری طرح کانپنے لگا۔ وہ بہت شرارتی تھی، مگر ایسا مذاق وہ کبھی نہیں کرتی تھی۔ میں نے دکان میں بیٹھی سب لڑکیوں میں اپنی بیٹی کو تلاش کیا۔ لڑکیاں مجھ سے تنگ ہونے لگیں اور لوگ بھی مجھے برا بھلا کہنے لگے کہ جوان بیٹیوں میں تانگ جھانک کر رہا ہوں۔ جن لڑکیوں کے ساتھ مرد آئے تھے وہ غصہ ہونے لگے۔ بولے، آج کل مردوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، چاند رات میں گھروں سے نکل آتے ہیں تاکہ چھیڑ خانی کریں۔ کوئی بولتا اپنی عمر دیکھو اور کرتوت دیکھو۔ کوئی میری پریشانی نہیں سمجھ رہا تھا۔ میرے تو ہوش اڑے ہوئے تھے۔ میں نے لوگوں کو اپنی بیٹی کی گمشدگی کا بتایا اور لوگوں سے بیٹی کا پوچھنے لگا۔ سب لا علمی ظاہر کرنے لگے۔ کسی نے میری بیٹی کو نہیں دیکھا تھا۔ ہر کوئی چاند رات کی رونق دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس دکان میں دیوانوں کی طرح ایک ایک کو پکڑ کر پوچھنے لگا، میری بیٹی یہاں پر موجود تھی، کیا کسی نے دیکھی ہے؟ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کسی عورت یا لڑکی نے بھی میری بیٹی کو نہیں دیکھا تھا۔ لوگ اتنے انجان تھے، میری بیٹی بھی تو سب کے درمیان موجود تھی۔ ہمارے معاشرے کی اسی لاپرواہی کی وجہ سے کتنے جرائم ہونے لگے ہیں۔ میری تو حالت غیر ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھ سے سب سامان چھوٹ چکا تھا۔ اپنی پسندیدہ چوڑیاں لینے کی خواہش میں میری بیٹی اس دکان پر رکی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو اتنا تو جانتا تھا کہ وہاں سے بالکل نہیں جا سکتی تھی۔ یقیناً اسے کوئی لے گیا تھا، مگر یہی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون لے گیا تھا۔ مجھے خریداری بھول گئی۔ کوئی میری بیٹی کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ غلطی میری تھی۔ میں لاپرواہی سے اسے اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ اب وہ اس دکان میں موجود نہیں تھی۔ میرا دماغ خوف سے ساکن ہو رہا تھا۔ میں اس دکان سے نکلا اور ارد گرد کی دکانوں میں جھانکنے لگا۔ میرا دل بند ہو رہا تھا۔ میری بیٹی بالکل ایسے غائب ہو چکی تھی جیسے کھڑے کھڑے زمین پھٹی ہو اور وہ اس میں سما گئی ہو۔ پورے بازار میں میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ چاند رات تھی۔ لوگ گھروں سے نکلے ہوئے تھے، ہنس بول رہے تھے۔ میری دنیا لٹ گئی تھی۔ میری پیاری بیٹی نہ جانے کس کے ہتھے چڑھ گئی۔ بیٹی کے بغیر اکیلا میں گھر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں گھر جانے کے بجائے پہلے پولیس اسٹیشن پہنچا۔ میرا ایک چچا زاد پولیس آفیسر تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ پوچھنے لگا کہ بھائی جان کیا ہوا؟ میرے اڑے ہوئے ہوش اسے پریشان کر گئے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا، فرحین کھو گئی ہے۔ میری بیٹی فرحین اچانک دکان سے غائب ہو گئی تھی۔ وہ بھی یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ جوان لڑکی کا معاملہ تھا، پریشانی جائز تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ فکر مت کریں، ہم بازار میں جا کر تلاش کرتے ہیں۔ رش بہت زیادہ ہے، وہ کسی دکان میں موجود ہوگی۔ آپ کو نظر نہیں آئی؟ میں نے دعا کی کہ ایسا ہی ہو۔ میرے چچا زاد بھائی نے اسی وقت پولیس کی گاڑیاں روانہ کیں اور مجھے لے کر خود بھی بازار کی طرف نکل پڑا۔ مجھ سے بولا کہ آپ گھر جائیں، میں فرحین کو خود ڈھونڈ لوں گا۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنی بیٹی کے بغیر گھر نہیں جا سکتا۔ گھر والے سوال کرتے تو کیا کہتا؟ اتنا لاپرواہ ہوں گے، بیٹی کا خیال نہیں رکھ پایا۔ میری بیوی تو اس حادثے کا الزام مجھ پر ڈال دیتی۔
اور میرا یہ سوچ سوچ کر دماغ خالی ہو رہا تھا کہ نہ جانے میری بیٹی کو کون لے گیا تھا۔ میں بازار میں ہر جگہ دیکھ چکا تھا، وہ بازار میں تو کہیں نہیں تھی، شاید کسی نے دکان میں چھپا لیا تھا۔ پہلی بار میں عقل سے کام لے رہا تھا۔ میں کیسے جوان خوبصورت بیٹی کو لے کر لاپرواہی سے گھومتا رہا۔ بیوی کی باتیں سمجھ آنے لگیں۔ پولیس ہر طرف پھیل کر ڈھونڈ رہی تھی، مگر فائدہ کوئی نہیں ہو رہا تھا۔ میرا چچا زاد بھائی مجھے مسلسل گھر جانے کی ضد کرتا رہا۔ آپ یہاں بیٹھے پریشان ہو رہے ہیں، آپ گھر چلے جائیں، میں فرحین کو ڈھونڈ لوں گا، فکر مت کریں۔ اسے یقین تھا میری بیٹی وہیں لوگوں میں کہیں موجود تھی، مگر میں مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہا تھا کہ گھر جا کر بیوی کو کیا جواب دوں گا، کیونکہ دیر ہو جانے کی وجہ سے میرے گھر سے بار بار فون آنے لگے تھے۔ رات گزرتی جا رہی تھی، رونق ختم ہونے لگی۔ میں سڑک کے کنارے بیٹھ کر بری طرح رونے لگا۔ میری لاپرواہی نے مجھے کیا دن دکھایا تھا۔ میں پچھتانے لگا، کاش بیوی کو ہی بیٹی کی خریداری کرنے دیتا۔ میری بیٹی بے شک معصوم تھی، مگر میں تو سمجھدار تھا، مجھے وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں اپنی لاپرواہی کو کوسنے لگا اور رو رو کر میں پاگل ہو رہا تھا۔ میرا بھائی بھی اب پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے گھر بھیجا اور خود بازار کے ارد گرد کے علاقے میں میری بیٹی کو ڈھونڈنے لگا۔ میں صبح کے قریب گھر پہنچا تو میری بیوی، بہن اور میری ماں پریشان تھے اور میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں کندھے ڈھلکائے گھر میں داخل ہوا تو دیر سے آنے کی وجہ پوچھنے لگے۔ میری بیوی بیرونی دروازے کو دیکھنے لگی۔ میری بیٹی وہاں سے داخل کیوں نہیں ہو رہی؟ مجھ سے سب پوچھ رہے تھے، فرحین کہاں ہے؟ میری اجڑی ہوئی حالت تھی، بیٹی بھی ساتھ نہیں تھی۔ میری بیوی کے اوسان خطا ہونے لگے، سوال کرنے لگی۔ میں بچوں کی طرح رونے لگا، میری فرحین غائب ہو گئی ہے، بازار میں ہی گم ہو گئی، نہ جانے کون لے گیا اسے، دکان سے غائب ہو گئی۔ میں رو کر بتا رہا تھا۔ میرے گھر والوں کے ہوش اڑ گئے۔ میری بیوی چیخ چیخ کر رونے لگی اور ہماری بیٹی کو پکارنے لگی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ میری ماں اور بہن بھی رونے لگیں۔ ہمارے گھر میں عید کی صبح غم کا ماحول چھا گیا۔ ڈر کی اصل رونق تو ہماری بیٹی تھی۔ ہماری عید اس کے بغیر تباہ ہو چکی تھی۔ خاندان والوں کو خبر ملی تو سب ہمارے گھر آنے لگے، فکر ظاہر کرنے لگے۔ سب حیرت سے پوچھ رہے تھے کہ فرحین غائب کیسے ہو گئی۔ میں کہاں تھا؟ میں اپنی غلطی پر مزید نادم ہو رہا تھا۔ جب جوتوں کی خریداری کے لیے میں نے بیٹی کو اس دکان پر اکیلا چھوڑا تھا، جوتوں کی خبر تک نہیں تھی کہ کہاں رہ گئے تھے۔ پہلی عید گزر گئی، ہم رات تک فرحین کا انتظار کرتے رہے۔ دماغ میں وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ پولیس پاگلوں کی طرح ہر جگہ میری بیٹی کو تلاش کر رہی تھی، کچھ خبر نہیں تھی، وہ خود کہیں کھو گئی تھی یا اسے کسی نے اغوا کر لیا تھا۔ پولیس نے یہ شک بھی ظاہر کیا کہ شاید میری بیٹی کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہو۔ میرا دل ہر دوسرے لمحے خوف سے دھڑک اٹھتا تھا۔ میں اچھی خبر کا انتظار کرتا رہ گیا اور دوسری عید بھی گزر گئی۔ میری ماں وظائف کرنے میں مصروف تھی، کوئی اچھی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے چچا زاد بھائی کو میری بیٹی فرحین کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ بھی حیران پریشان تھا کہ یوں اچانک بازار سے میری بیٹی کہاں غائب ہو گئی تھی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، ہم گھر والوں کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ میرا پچھتاوا بڑھ رہا تھا۔ اگر میری بیٹی واپس نہ ملتی اور ٹھیک ٹھاک نہ ہوتی تو میں ساری عمر خود کو معاف نہ کر پاتا۔ میری بیوی کو بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ ہوش میں آتی چیختی چلاتی تھی اور مجھ سے لڑنے لگی تھی کہ تمہاری لاپرواہی نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ میں تمہیں ہر وقت کہتی تھی تمہارا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بھلا کون باپ جوان بیٹیوں کو یوں بازار کی رونقیں دکھانے لے جاتا ہے۔ میں چپ چاپ بیوی کی باتیں سن رہا تھا، وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میری بیوی رونے لگی، بولی میری بیٹی اب نہ جانے کس حال میں ہوگی اور نہ جانے وہ کہاں ہوگی۔ ہم سب کو یہی فکر ستا رہی تھی، کوئی خبر بھی تو نہیں مل رہی تھی، نہ جانے اسے کون لوگ لے گئے تھے۔ مجھے اس روز سمجھ آئی تھی کہ واقعی کسی نے ٹھیک کہا تھا، مرے ہوئے پر تو صبر آ جاتا ہے، مگر جو لوگ بچھڑ گئے ہوں ان پر صبر نہیں آتا۔ ہمیں بھی صبر نہیں آ رہا تھا، کہیں سکون نہیں مل رہا تھا۔ ہماری بیٹی ہمارے پاس نہ تھی اور اصل بے بسی یہ تھی کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے وہ کس حال میں تھی، نہ جانے اسے کھانا ملا تھا یا نہیں۔ ہمارے لیے کچھ بھی کھانا پینا مشکل ہو گیا۔ پولیس کو بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ہماری بیٹی زندہ بھی ہے یا نہیں۔
میرا چچا زاد بھائی مجبور ہو کر مردہ خانوں میں بھی جا رہا تھا۔ عید کا تیسرا دن ہوا تو ہم بالکل نا امید ہو گئے۔ میں کمرے میں بیٹھا دیواروں میں تکتا رہتا تھا۔ بیوی بیمار پڑی تھی۔ میری ماں بھی بار بار بلڈ پریشر ہائی کروا رہی تھی۔ میری بہن بیچاری ہم سب کو سنبھال رہی تھی اور میری بیٹی کے لیے بھی پریشان رہتی تھی۔ رات ہوئی تو اچانک دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ میری سانس رک گئی۔ پورا گھرانہ کسی خبر کا منتظر تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر دروازے پر گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے میرا چچا زاد بھائی کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے بولا کہ ہم نے فرحین کو ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ الفاظ میرے اندر جیسے نئی زندگی پھونک گئے تھے۔ میں گھر سے نکلا، اس سے کہا کہ فرحین کہاں ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں صرف بتانے آیا ہوں، وہ ابھی ہسپتال میں ہے۔ میں گھبرا گیا۔ اس سے پوچھنے لگا کہ میری بیٹی ہسپتال میں کیوں ہے؟ مجھے لگا وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی اور اسے کچھ ہو گیا تھا کہ ہسپتال میں جانا پڑا۔ میں ڈر گیا تھا، مگر میرے بھائی نے مجھے اطمینان دلایا۔ بولا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ بچی 3 دن سے گھر سے دور رہی ہے، اس لیے پریشان اور گھبرائی ہوئی ہے، ورنہ اس کا کوئی جسمانی نقصان نہیں ہوا۔ وہ بولا کہ بھابھی اور گھر والوں کو بتا دیں۔ آپ میرے ساتھ ابھی ہسپتال چلیں۔ فرحین کا چیک اپ ہو رہا ہے، آپ خود اسے واپس لے آئیے گا۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے جلدی سے گھر جا کر اپنی بیوی کو اطلاع دی اور اپنی ماں کو بھی بتایا۔ سب اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ مجھے لگا تھا جو قیامت ٹوٹی تھی اس کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا بیٹی سے مل کر مجھے ایک اور جھٹکا لگنے والا تھا۔ میں نے گھر بتایا تو میری بیوی فوراً کھڑی ہو گئی۔ مجھے اپنی بیٹی کے پاس ابھی لے جاؤ، میں اپنی بیٹی کو ملنا چاہتی ہوں۔ وہ بےتاب ہو رہی تھی۔ میں انکار نہیں کر سکا۔ ہم دونوں میاں بیوی ہسپتال پہنچ گئے۔ میری بیٹی بے ہوش پڑی ہوئی تھی، اس کا چہرہ بالکل زرد ہو رہا تھا۔ میری بیوی بیٹی کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ میں نہ جانے کیوں بیٹی کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ میرا دل سہما ہوا تھا۔ وہ 3 دن غائب رہی، پھر ٹھیک ٹھاک لوٹ آئی تھی۔ یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ نہیں رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر اپنے چچا زاد سے سوال کیا کہ میری بیٹی ٹھیک تو ہے نا؟ کہاں سے ملی اور 3 دن کہاں غائب رہی تھی؟ میرے دماغ میں بہت سارے سوالات سر اٹھا رہے تھے۔ میرے سوالات پر میرے چچا زاد بھائی نے بتایا کہ میری بیٹی اسے ایئرپورٹ سے ملی تھی۔ میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ بازار سے میری بیٹی کیسے ایئرپورٹ جا پہنچی تھی؟ میرے بھائی نے کہا کہ کوئی انجان گھرانہ میری بیٹی کو اپنے ساتھ ملک سے باہر لے جا رہا تھا، مگر ایئرپورٹ پر انہیں روک دیا گیا کیونکہ میری بیٹی کے لیے جو پاسپورٹ دیا گیا تھا وہ جعلی تھا اور کسٹم آفیسر نے اس جعل سازی کو پہچان لیا تھا۔ جب پولیس کو اطلاع ملی تو میرا چچا زاد بھائی پہنچ گیا اور میری بیٹی فرحین کو وہاں سے لے آیا تھا۔ وہ بولا وہ گھرانہ لڑکیوں کو باہر لے جا کر بیچتا تھا۔ ہماری بیٹی کو بھی اس لیے بازار سے اغوا کر لیا تھا۔ اگر میں پہلے ہی اپنے چچا زاد بھائی کو خبردار نہ کر چکا ہوتا تو شاید میری بیٹی کو وہ لوگ لے جاتے اور مجھے کبھی خبر نہ ہوتی۔ یہ سب سن کر میں بری طرح گھبرا گیا۔ اگر اس کو کوئی نقصان ہو جاتا تو ہم کیا کرتے؟ نہ جانے اللہ کو ہماری کون سی نیکی پسند آ گئی تھی کہ ہماری بیٹی کو صحیح سلامت ہمیں لوٹا دیا تھا۔ میں پریشان ہوا تو میرا بھائی مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا کہ سب ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، اللہ نے شدید نقصان سے بچا لیا، ہم نے بروقت بچی کو بچا لیا ہے۔ ڈاکٹر نے تفصیلی معائنہ کر کے اطمینان دلایا تھا کہ ہماری بیٹی کا کوئی جسمانی نقصان نہیں ہوا، نہ اس پر کسی قسم کا جبر ہوا تھا۔ اس کی دماغی حالت کیسی تھی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ ہماری بیٹی بے ہوش ہی پڑی تھی۔ ہم خوش ہو گئے اور اپنی بیٹی کو گھر لے گئے۔ بیٹی کو پاتے ہی ہماری سانس بحال ہو گئی۔ جب گھر پہنچے تھے ہم سب گھر والے فرحین کے قریب بیٹھے رہے۔ سب کے دل میں وہم سا پیدا ہو گیا تھا جیسے اس سے دور ہوئے تو وہ پھر سے کھو نہ جائیں۔ پورا خاندان اور جاننے والے ہمیں فون کر کر کے یہ مبارکباد دے رہے تھے۔ ہمیں لگا اس روز ہماری عید ہوئی ہے۔ میں خوش تھا کہ میری بیٹی مجھے خیر خیریت سے واپس مل گئی تھی، جبکہ میری بیوی فرحین کی لمبی بے ہوشی سے پریشان ہونے لگی۔ میرے بھائی کو جب ہماری بیٹی ملی تھی اس وقت بے ہوش ہوئی تھی اور گھر پہنچنے تک تقریباً 4 گھنٹے ہو چکے تھے، مگر میری بیٹی کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ پوری رات ہم اس کے جاگنے کا انتظار کرتے رہے۔ خدا خدا کر کے صبح کے وقت اسے ہوش آیا
تو اس کی حرکت نے ہمارے ہوش اڑا دیے، کیونکہ میری بیٹی اجنبی نظروں سے ہم سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہم میں سے کسی کو پہچان نہیں پا رہی تھی، نہ ہی ہماری بات کا جواب دے رہی تھی۔ میں اسے پکارنے لگا تو وہ گھبرا کر رونے لگی۔ ہم سب بوکھلا گئے۔ اچانک میری بیٹی روتے ہوئے ہم سے سوال کرنے لگی کہ میں کہاں ہوں اور آپ لوگ کون ہیں۔ یہ جملہ اذیت سے چیر کر رکھ گیا تھا۔ ہم ہکا بکے سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ ہمارے سینے سے لگ کر رونے لگی، مگر وہ تو بالکل توقع کے برعکس سوال کر رہی تھی۔ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سہمی ہوئی سی سب سے سوال کر رہی تھی۔ میری بیوی اپنی بیٹی کی اس حالت پر رونے لگی۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میری بیٹی کی یادداشت جا چکی تھی۔ میں تو اس سے یہ بھی نہیں پوچھ پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اسے کون بازار سے لے گیا تھا۔ میں اگلے ہی روز اپنی بیٹی کو ایک بہترین ڈاکٹر کے پاس لے کے آ گیا۔ ڈاکٹر نے میری بیٹی کا تفصیل سے چیک اپ کر کے ہمارے سر پر بم پھوڑا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میری بیٹی کو کچھ ایسی دوائیں دی گئی تھیں جن کی وجہ سے وہ اپنی یادداشت گنوا بیٹھی تھی۔ شاید اسے اپنے ساتھ ملک سے باہر لے جانے والے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے بارے میں کچھ یاد رکھیں۔ یادداشت گنوانے کے بعد میری بیٹی خاموشی سے ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ یہ چیز ان کے حق میں بہتر ثابت ہو سکتی تھی۔ جن بچیوں لڑکیوں کو گھر والے یا اپنی شناخت یاد نہ رہے، وہ ظاہر ہے انجان لوگوں کو ہی اپنا سمجھ لیتی ہیں۔ شاید یہ لڑکیوں کی اسمگلنگ کا نیا طرز بنایا تھا۔ میں تو گمسم ہو گیا تھا۔ ہم ویسے تو خوش تھے کہ ہماری بیٹی ہمارے پاس آ گئی تھی اور وہ خیر خیریت سے تھی، مگر اس کی یادداشت چلے جانے کی خبر ہمیں پریشان کر رہی تھی۔ وہ ہر ایک کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، اپنے ماں باپ کو بھی نہیں پہچان پا رہی تھی۔ میں نے اسے اپنا تعارف دیا، اسے بار بار یاد دلانا چاہا کہ میں اس کا باپ ہوں، مگر وہ خالی دماغ لیے بیٹھی رو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد مجھے سختی سے منع کیا کہ میں اپنی بیٹی سے ایسی کوئی بات نہ کروں کہ وہ بات یاد کرنے کے لیے اپنے دماغ پر زور ڈالے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے میں میری بیٹی کی یادیں وقتاً فوقتاً واپس آنے لگیں، مگر اسے اپنے دماغ پر زور نہیں دینا چاہیے۔ اس سے فرحین کی دماغی حالت زیادہ بگڑ سکتی تھی۔ میں مایوس ہو گیا۔ میری بیٹی ٹھیک اور زندہ تھی، مگر پہلے کی طرح ہنس بول نہیں رہی تھی۔ میں بیٹی کو گھر لے آیا۔ ہم گھر والے ڈاکٹر کی ہدایت کی وجہ سے محتاط رہنے لگے۔ ہم کھل کر اپنی بیٹی کو پیار نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ ہمارے قریب ہونے یا محبت لٹانے پر وہ سہم جاتی تھی۔ میری اذیت دو چار ہو گئی تھی۔ میری بیٹی میری زندگی تھی۔ میرا دن اس سے باتیں کیے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ جب 3 دن وہ غائب رہی، اس میں میری بیوی اور میں اندر سے مر گئے تھے۔ وہ لوٹ تو آئی تھی، مگر اب وہ خالی خالی نظروں سے ہم سب کو دیکھتی رہتی تھی۔ میری بیوی اس کا بہت خیال رکھنے لگی۔ فرحین ماں کو حیرت سے دیکھتی، اس سے سوال کرتی تھی کہ وہ کون ہے۔ میری بیوی اس کی بات کو ٹال دیتی، اسے دوسری باتوں میں لگا دیتی۔ میری بیوی خوف زدہ تھی کہ سچ بتانے پر ایسا نہ ہو وہ دماغ پر زور دے اور اسے کوئی نقصان ہو۔ ہماری احتیاط کے باوجود میری بیٹی سہمی سہمی سی رہتی تھی۔ میں اس کی طبیعت سے واقف تھا۔ وہ کبھی انجان لوگوں میں بہتر محسوس نہیں کرتی تھی۔ اسے گھر والوں کے قریب رہنا پسند تھا۔ اب بھی اس کی وہی کیفیت تھی۔ اسے لگتا تھا وہ غیروں کے درمیان ہے۔ اس کی یادداشت میں والدین سے جڑا کوئی لمحہ نہیں تھا۔ کبھی سوچوں میں گم رہتی تھی، کبھی ڈرتی ڈرتی میری بیوی سے پوچھ بیٹھتی تھی کہ ہم سب کون ہیں اور اسے اپنے گھر کیوں رکھا ہوا ہے۔ بیٹی کی اجنبیت ہمیں بہت تکلیف پہنچاتی تھی۔ میں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، مگر میرا سامنا ہوتے ہی وہ گھبرا جاتی تھی۔ اس کے خوف کی وجہ سے میں اس کے کمرے میں جاتا تک نہیں تھا۔ جب وہ سو چکی ہوتی تھی، ہم اس کی صحت یابی کی دعا کرنے لگے، اسے اپنائیت کا احساس دلاتے تھے، مگر فرحین کا کھانا پینا کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے ہی گھر میں بے چینی سے رہتی تھی۔ میرے چچا زاد نے میری بیٹی کو اغوا کرنے والے مجرموں کو کڑی سزا دلوائی تھی۔ انہوں نے بتایا وہ بازار میں ہی میری بیٹی کو میرے ساتھ دیکھ چکے تھے۔ وہ کم عمر
اور بے حد خوبصورت تھی۔ انہیں ایسی لڑکیوں کی تلاش رہتی تھی۔ وہ لوگ خاموشی سے ہمارا پیچھا کرتے رہے۔ جب چوڑیوں کی دکان پر میں فرحین کو چھوڑ کر دوسری دکان میں داخل ہوا، تب بھی اغوا کاروں کی نظر ہم باپ بیٹی پر تھی۔ میری توجہ ہٹتے ہی انہوں نے فرحین کو بے ہوشی کی دوا سونگھا کر وہاں سے غائب کر لیا اور اسے گاڑی میں ڈال کر بازار سے نکل کر ایئرپورٹ کے قریب ہی ان لوگوں کا ٹھکانہ تھا۔ ذیلی پاسپورٹ وہ پہلے ہی تیار رکھتے تھے کیونکہ ان کا کاروبار ہی ایسا تھا۔ وہ ایسی معصوم لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کو ایسی دوائیاں دیتے تھے جس سے ان کی یادداشت پر اثر پڑتا تھا۔ وہ گروہ گھرانے کی طرح رہتا تھا اور ایک ادھیڑ عمر کے مرد عورت تھے۔ جب لڑکی کی یادداشت چلی جاتی تو اس کے سامنے خود کو لڑکی کے ماں باپ کی طرح پیش کرتے۔ لڑکی کو دوسرے ملک لے جا کر امیر عربوں سے ان کے سودے کر دیتے تھے۔ اس کے بعد ان کو فرق نہیں پڑتا تھا، دوا کا جیسا بھی اثر ہو، ان کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا۔ مگر میری بیٹی بچ گئی تھی۔ فرحین کو کئی ماہ گزر گئے تھے۔ وہ بیمار رہنے لگی مگر اس کی یادداشت واپس نہیں آئی تھی۔ میری بیٹی ہمارے سامنے تھی مگر نہ وہ مجھے بابا بلاتی تھی نہ فرمائش کرتی تھی۔ میری بیوی کو بھی یہی غم تھا۔ اس حادثے کے بعد تقریباً 9 ماہ تک فرحین اسی حال میں رہی تھی اور پھر بیماری اور پریشانی میں رہ کر ہی اس کی موت ہو گئی تھی۔ میری بیوی فرحین کے غم میں بستر سے جا لگی اور میں آج تک رات کی تنہائی میں بیٹی کو یاد کر کے روتا ہوں۔ میری ذرا سی لاپرواہی نے میری ہنستی کھیلتی بیٹی کو ہم سے دور کر دیا تھا۔ وہ مرنے سے پہلے تک ہمیں پہچان نہیں پائی تھی۔ پیسے کی خاطر کچھ ظالم لوگ معصوم بچیوں کو کیسے اجاڑ دیتے ہیں۔ میرا پچھتاوا مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا مگر میرے پاس وقت واپس پیچھے لے جانے کا کوئی موقع نہیں ہے، ورنہ میں اس بار ایک محتاط باپ بنتا اور کبھی فرحین کو اس دکان پر اکیلا نہ چھوڑتا۔